ناظرین و حاضرین، جیسا کہ احادیث کی روشنی میں یہ تو ثابت ہے کہ شب بارات شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو ہے، اور اس رات اللہ رب العزت کی رحمتیں غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتی ہیں، اور پکار پکار کر بندوں کو اپنی طرف بلاتی ہیں۔ ہے کوئی مجھ سے میری رحمت کا طلبگار، میں اس پہ رحمت کروں، کوئی مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا کروں، کوئی مجھ سے اولاد مانگے میں اسے اولاد عطا کروں، کوئی مجھ سے جو چیز طلب کرے گا جائز امور میں سے میں اسے دوں گا۔ ناظرین کرام، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں بندے کو بلاتا ہے، وہ کہتا ہے آئے مجھے راضی کر لے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیا صورتحال ہے؟ ہم شب و روز کی اپنے خون پسینے کی محنت کمائی حرام کے کاموں میں لگا رہے ہیں۔ گولے پٹاخے، شرنائیاں، موبتیاں، دیگر ساری چیزیں جو اس امور کے ریلیٹڈ ہیں، ہم اپنی حلال کی کمائی اپنے بچوں کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ اس خوشی، بچوں کی خوشی یا بچوں کی خوشی میں شامل ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں فرشتوں کی صورت میں نازل ہوتی ہیں، اور فرشتے آگ جیسی چیزوں کی طرف ان کے قریب نہیں آتے۔ تو جس گھر میں گولے پٹاخے یا دیگر موبتیاں وغیرہ یہ ساری چیزیں جلائی جاتی ہیں اسپیشلی اس رات کو، تو لازمی بات ہے اس گھر میں پھر فرشتے نہیں داخل ہوں گے۔ کرنے کا کام کیا؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ مصلی بچھایا جائے، اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو، گھر والوں کو، سب کو گھر بٹھا کر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، نوافل پڑھے جائیں، اپنے رب کو راضی کیا جائے، اور دیگر عبادتیں کی جائیں، توبہ کی جائے سچے دل سے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب کثرت سے آپ کو روزے رکھتے ہوئے دیکھا اور اس رات عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو ام المومنین سیدہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسے کیوں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، عائشہ، اس رات کو ہر چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے، پچھلے امور کا دفتر بند ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے لائے عمل تیار کر کے نئے سرے سے دفتر شروع ہوتا ہے۔ تو میں اس بات کو کیوں نہ پسند کروں کہ جب میرا دفتر نامہ اعمال کا بند ہو تو بھی میں روزے کی حالت میں اور عبادت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوں، اور جب نیا شروع ہو تو پھر بھی میں عبادت کرتے ہوئے اور روزے کی حالت میں ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں اس رات کو گولے پٹاخے، شرنائیاں اور دیگر لاؤ لاب میں رات بسر نہیں کرنی چاہیے، سو کر رات بسر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک کے مطابق یہ رات ہمیں مصلی پہ گزارنی چاہیے، ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر اذکار عبادت کرنی چاہیے، اور پھر حضور کی سنت کے مطابق اس رات کو قبرستان میں بھی حاضری دینی چاہیے۔ احباب ذی وقار، اسلاف کے عمل سے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف شعبان کی شب کو اپنے مقام سے باہر نکل رہے تھے۔ ان کے چہرے سے اس وقت ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے انہیں قبر میں دفن کر دیا گیا، اور وہ اس سے باہر نکل کر آئے ہیں۔ آپ سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم، جس شخص کی کشتی بیچ سمندر میں ٹوٹ گئی ہو اس کی مصیبت میری مصیبت سے مشکل نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے گناہوں کا تو یقین ہے لیکن میری نیکیاں خطرے میں ہیں، پتہ نہیں وہ قبول ہوتی ہیں یا میرے منہ پر مار دی جائیں گی۔ تو احباب ذی وقار، اس سے پتہ چلا کہ یہ رات انتہائی نازک اور احتیاط والی رات ہے۔ اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے، کیا پتہ زندگی میں پھر موقع ملے یا نہ ملے، کیا پتہ رات کو آپ کا اور میرا موت کا فیصلہ لکھ دیا جائے کہ کل کی صبح آپ کی موت کا فیصلہ ہے۔ تو یہ رات غنیمت سمجھتے ہوئے، تحفہ سمجھتے ہوئے اور گولڈن چانس سمجھتے ہوئے اس رات کو اپنے رب کے حضور حاضری دیتے ہوئے گزاریے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔